نبیلہ جب بھی اس لڑکی کے گھر کے پاس سے گزرتی تو گھر میں موجود ایک کمرے کی کھڑکی سے یہ لڑکی نبیلہ کو بلایا کرتی تھی، آواز دیا کرتی تھی۔ نبیلہ جب پاس نہیں جاتی تھی تو آگے سے نبیلہ کو کہہ دیتی تھی کہ تم کتنی بے وفا ہو۔ یہ لڑکی جو کھڑکی میں کھڑی رہتی تھی، خوبصورت لڑکی، آنکھوں میں کاجل لگائے رکھنا، اور ایک ہی بات کیا کرتی تھی کہ تم کتنی بے وفا ہو۔ جناب علی، پھر نبیلہ نے جب اس محلے میں موجود ایک ایسا گھر جو کہ سب سے پرانا گھر مانا جاتا ہے محلے کا، اس گھر میں رہنے والے لوگوں سے پوچھا کہ میں جب بھی اس جگہ سے گزرتی ہوں تو اس گھر میں موجود ایک لڑکی جو کہ گھر سے باہر نہیں آتی، لیکن گھر میں موجود کمرہ جس کی کھڑکی سے آپ باہر کی طرف دیکھ سکتے ہیں، یہ لڑکی ہمیشہ مجھے بلایا کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد اس پرانے محلے داروں نے نبیلہ کو جو حقیقت اس لڑکی کے بارے میں بتائی، سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، آنکھیں آپ کی نم ہو جائیں گی کہ کیسے کیسے واقعات لوگوں کے ساتھ رونما ہو جاتے ہیں، اور پھر ان واقعات کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں کتنی متاثر ہوتی ہیں۔ نبیلہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک محلے میں نئے نئے شفٹ ہوئے، ہمارے ہمسائے میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کی عمر کو 65 سال تھی۔ کبھی کبھار میرے بھائیوں کا ان کے ساتھ سامنا ہونا بھی، منور صاحب نے سلام نہیں لینا، میرے بھائی پہل کرتے اور منور صاحب سے سلام لیا کرتے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، اور کالج کے لیے جب بھی نکلنا تو ساتھ والے گھر سے گزرتے ہوئے جانا۔ 2 3 ماہ بعد اچانک نبیلہ کو پتا چلا کہ اس گھر میں ایک خاتون بھی رہتی ہے۔ وہ خاتون دکھنے میں نہ کوئی بوڑھی ہے، نہ اس کی زیادہ عمر ہے، دکھنے میں خوبصورت بھی ہے، لیکن یہ گھر سے باہر کیوں نہیں آتی؟ جناب علی، نبیلہ نے تقریباً کوئی 1 سے 1.5 ہفتہ ان تمام چیزوں کو نوٹس کیا، پھر اس کے بعد مجبور ہو کر، یعنی ان کو اس محلے میں آئے کوئی تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے، اور 6 مہینوں کے دوران اگر آپ کسی نئے محلے میں شفٹ ہوتے ہیں تو ارد گرد لوگوں کے ساتھ آپ کی سلام دعا بھی ہو جاتی ہے، آپ کا لوگوں کے گھروں میں آنے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبیلہ نے جب اس محلے میں موجود سب سے پرانے گھر میں جا کر ایک بوڑھی خاتون سے بات کی اور کہا کہ اما جان، آپ میری ماں کی طرح ہیں، میں جب بھی یہاں سے گزرتی ہوں تو ایک خاتون کھڑکی پر کھڑی ہمیشہ مجھے بلایا کرتی ہے، میں جب اس کی بات سنتی ہوں مجھے کہتی ہے میرے گھر کے اندر آؤ، میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ میں گھر کے اندر کیسے جاؤں کیونکہ داخل ہو نہیں سکتی، ہم کوشش بھی کرتے ہیں ان سے سلام دعا کرنے کی، لیکن وہ لوگ پہل نہیں کرتے، جس وجہ سے آج میں آپ کے پاس اس لڑکی کی حقیقت جاننے کے لیے آئی ہوں۔ نبیلہ کے بار بار اصرار کرنے پر اس محلے میں موجود سب سے پرانے محلے دار اور اس گھر میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون نے اس خاتون کا قصہ بتایا کہ وہ کیوں تمہیں بار بار کہتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، اور اگر بات نہیں کرتے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے کہتی ہے کہ تم کتنے بے وفا ہو۔ جناب علی، واقعہ کچھ یوں ہے، اس خاتون کا بار بار یہ کہنے کا مقصد بھی کچھ یوں ہے، جب اس کی عمر لگ بھگ کوئی 18 سے 20 سال تھی، اس لڑکی کو ایک نوجوان سے محبت ہو گئی۔ محبت کچھ یوں ہوئی کہ وہ اس کا یونیورسٹی فیلو تھا، دونوں مل کر پڑھائی کر رہے تھے، اور محبت ہونے کی وجہ خاص طور پر کچھ یہ بھی تھی کہ وہ لڑکا محنتی تھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا تھا، اور اس لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں فلاں جگہ پر شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ اتنا مالدار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اتنی مال و دولت نہیں ہے، کیا ہے کہ بس وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے گا، آپ میری اس کے ساتھ شادی کروا دیجیے گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، اگر آپ راضی ہو، تمہاری خوشی میں میں خوش ہوں، لیکن پہلے اپنی بھی تعلیم مکمل کرو اور اس نوجوان کو بھی تعلیم مکمل کرنے دو۔ بیٹی نے اپنے باپ کی بات مانی، تعلیم مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد جناب علی ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کے بعد پاکستان سے UK شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس لڑکی نے اپنے باپ کے آگے ریکویسٹ رکھی کہ ابا جان، اب ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ مزید پڑھائی کے لیے ہم دونوں پہلے نکاح کریں اور پھر اس کے بعد UK شفٹ ہو جائیں، باپ کہنے لگا کہ بیٹا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ دونوں کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے، ہاں ایک فرد کو میں بھیج سکتا ہوں، وہ آپ چلی جاؤ، پھر اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو بھی اپنے پاس بلا لینا۔ بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان، آپ ایک کام کریں، آج ہی میرا اس کے ساتھ نکاح کریں، اور نکاح کرنے کے بعد بجائے مجھے بھیجنے کے آپ میرے شوہر کو UK بھیج دیں، اور پھر جب میرا شوہر UK چلا جائے گا وہاں جا کر اسپاؤس ویزے کے ذریعے یہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ باپ نے اپنی بیٹی کی اس خواہش کو مانتے ہوئے اپنے داماد پر ساری انویسٹمنٹ خرچ کی اور اس کو پاکستان سے برطانیہ بھیج دیا۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب خطوط کے ذریعے آپ گھر والوں سے رابطہ کرتے تھے، یعنی مہینوں مہینوں آپ کا گھر والوں سے رابطہ ہی نہیں ہو پاتا تھا، کس طرح معلوم ہو سکے کہ آپ کا پردیسی بیٹا، بھائی، بہن کس حال میں ہے۔ جناب علی، یہ نوجوان اپنے سسر کے دیے گئے پیسوں پر
پاکستان سے برطانیہ شفٹ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع سے ہی دھوکے باز تھا یا لالچی تھا، بس کیا ہے کہ جس دن شادی ہوئی اس دن بھی اپنی بیوی سے وعدہ کر کے گیا کہ نہ تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا اور ہمیشہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جناب علی، یہ نوجوان تو پاکستان سے برطانیہ پہنچ گیا۔ 2 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے۔ باپ نے بیٹی کو یہی حوصلہ دینا کہ اب بیٹا، پردیس بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تمہیں اپنے پاس بلائے گا، تم اس کی نیت پر شک نہ کرو۔ اور بیٹی ہمیشہ ہی کہا کرتی تھی کہ ابا جان بالکل مجھے اپنے خاوند کی نیت پر شک نہیں ہے، میرا خاوند مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ جلد مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، عرصہ 5 سے 8 سال گزر چکا تھا اور اس نوجوان نے کبھی پاکستان آنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ لڑکی جو اپنے خاوند کے انتظار میں راہ تکتی رہتی تھی کہ آج میرا شوہر آئے گا لے جائے گا، میں بھی برطانیہ چلی جاؤں گی، ہم دونوں اکٹھے زندگی گزاریں گے، ایک نیا زندگی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اور عرصہ 8 سال گزر گیا، یہ اپنے شوہر کے بغیر، نکاح بھی ہو چکا تھا، شادی رخصتی سب ہو چکی تھی، بس کیا تھا کہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی اور اس کا خاوند یہ کہہ کر گیا کہ میں جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اب یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بوڑھے ماں باپ تھے، دونوں سرکاری جاب کرتے تھے، ریٹائرڈ ہوئے، بعد میں ان کی پینشن کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی پیسے مال و دولت تھی۔ باپ اس وقت دونوں لوگوں کو ایک ساتھ نہیں بیچ سکتا تھا، اپنی بیٹی کے آگے آپشن رکھا اور بیٹی نے اپنے ہسبینڈ کو آگے کر دیا کہ پہلے میرے خاوند کو بیچ دیں، یہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ جناب علی، 8 سال بعد اس لڑکی کو خبر ملی کہ میرا خاوند آ رہا ہے۔ یہ خوش تھی کہ 8 سال بعد آ تو رہا ہے، ملاقات کروں گی، پیار کروں گی، سینے سے لگاؤں گی، پھر اس کے ساتھ میں چلی جاؤں گی۔ آنے سے پہلے ایک خط اس کے خاوند نے اس کو بھیجا، اور وہ خط کیا تھا؟ یہ سوئی ہوئی تھی، صبح سویرے اٹھی اور گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی، اس نے آ کر بتایا کہ ڈاکیا یوں یوں ایک خط دے کر گیا ہے۔ جناب علی، یہ لڑکی آدھی نیند میں تھی، اس خط کو کھولا تو خط کی پہلی کچھ لائنز ہی ایسی تھی کہ میں 8 سال بعد آ رہا ہوں، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ساتھ ہیں، مجھے امید ہے کہ تمہیں برا نہیں لگے گا، میں نے وہاں شادی کر لی، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور میں نے سلسلہ اس طرح شروع کیا کہ شادی کی، وہ برٹش تھی، مجھے نیشنلٹی مل گئی، میرے بچے بھی اس وقت UK کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ 8 سال بعد آؤں گا، مقصد صرف یہی ہے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی۔ جناب علی، وہ دن گیا اور یہ دن بھی آن پہنچا کہ جب نبیلہ نے اکثر گزرنا تو ایک ہی آواز اس خاتون نے دینی کہ پاس آؤ، میرے ساتھ بات کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، تم بات نہیں کرو گی، تم بڑی بے وفا ہو۔ پھر نبیلہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا، یعنی اس بوڑھی خاتون نے قصہ سنایا، پھر نبیلہ کے اصرار پر اس سے ملاقات کرنے کا بھی وعدہ کیا، اور جب ملاقات کے لیے نبیلہ کو بوڑھی خاتون اس خاتون کے گھر میں لے کر گئی جو کہ ہمیشہ ونڈو پر کھڑی ہو کر آتے جاتے راہگیروں کو بلایا کرتی تھی کہ آؤ مجھ سے بات کرو، وجہ یہ تھی کہ وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی، بے وفائی کا ایسا اس کو دھچکا لگا، اس طرح وہ چیزوں کو دل پہ لے گئی کہ دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا اور دل سے صرف ایک ہی آواز نکلتی تھی کہ تم بڑے بے وفا ہو۔ جب نبیلہ کو اس گھر میں لے کر جایا گیا تو نبیلہ نے دیکھا کہ اس خاتون کے ہاتھ میں ہتکڑی اس لیے لگی تھی، کبھی کبھار دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر سیدھا چل پڑتی ہے اور راہگیروں کو کہتی ہے کہ تم بڑے بے وفا ہو۔ یہ ساری سٹوری سننے کے بعد رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ باپ کا اندھا اعتبار اپنی بیٹی پر اور بیٹی کا اندھا اعتبار محبت کرنے والے پر، دھوکہ ایک ایسا سبق ہے کہ اندھا اعتبار کسی پر نہ کرے، کبھی بھی کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے، کبھی بھی کوئی اپنے ٹریک سے اتر سکتا ہے، آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام سکتا ہے اور بیچ راہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنا ایک نیا راستہ اختیار کر کے وہیں آپ کو بیچ چوراہے میں چھوڑ دیتا ہے اور آپ کی زندگی، آپ کی دنیا وہیں اسی مقام پر تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، جس طرح اس خاتون کی رک گئی جس نے 8 سال پہلے اپنے پردیسی خاوند کا انتظار کیا، جس روز اس نے آنا تھا اور اس کا خط موصول ہوا کہ میں شادی کر چکا ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ یہی وجہ تھی کہ منور صاحب دنیا کے کھائے ہوئے دھوکوں سے تنگ آ چکے تھے، نہ کسی سے بات کرتے، خاموشی سے گزر جاتے، اگر کوئی خود سلام کر لیتا تو کر لیتے، کبھی کسی کے ساتھ بات کرنے میں، سلام کرنے میں پہل نہ کرتے۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔